بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے علم معاشیات کی نوعیت اور اس کی وسعت۔ یعنی آج کے سبق میں ہم معاشیات کی اقسام اور اس کی وسعت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے علم معاشیات کا آغاز پڑھا تھا، ایسے ہی معاشیات کے ارتقاء کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ علم معاشیات کا جو آغاز اور اس کا ارتقاء تھا، پچھلے سبق میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے معاشیات کی جو اقسام ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تو معاشیات کی 3 اقسام ہیں: تشریحی معاشیات، نظریاتی معاشیات، تطبیقی معاشیات۔ تو ان تینوں اقسام کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی معاشیات کی وسعت کے حوالے سے آج کے اس سبق میں تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلیے ہم معاشیات کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا، معاشیات کی 3 اقسام ہیں، جن میں سے ایک تشریحی معاشیات، دوسری نظریاتی معاشیات اور تیسری تطبیقی معاشیات۔ تو مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب اسلامی معاشیات میں ان تینوں اقسام کو بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑے مختصراً انداز میں بیان کیا ہے، اور لکھا ہے کہ تعلیم و تفہیم کی غرض سے معاشیات کو 3 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم تشریحی معاشیات، دوسری قسم نظریاتی معاشیات، تیسری قسم تطبیقی معاشیات۔ تو ان 3 اقسام کو انہوں نے بیان کیا۔ پہلی کی وضاحت کرنے لگیں۔ پہلی قسم یعنی تشریحی معاشیات میں کسی مخصوص معاشی موضوع سے متعلق حقائق اور صورتحال کی پوری تفصیل و تشریح ایک جگہ جمع کر لی جاتی ہے۔ یعنی ایک موضوع سے متعلق جتنی بھی حقیقتیں ہیں، اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ بطور مثال کے دیکھیں، مثلا پاکستان میں صنعت پارچہ بافی کے متعلق سارے تفصیلی حالات اور مزدوری، اعداد و شمار، خام مال کی بہم آوری، تیاری کے مختلف مراحل اور پھر تیار شدہ مال کی کھپت سے متعلق حقیقی معلومات ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ تو ابھی صنعت سے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، مزدوری، اعداد و شمار سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، مختلف معلومات کو جمع کر لیا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے تشریحی معاشیات۔ یعنی معاشیات سے متعلق جتنی بھی تشریحات ہیں، جتنی بھی تفصیلات ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ یہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے صنعت پارچہ بافی کے متعلق بتلایا، ایسے کسی اور صنعت سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جتنی بھی معلومات ہیں سب کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ تشریحی معاشیات کہلاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری قسم کی وضاحت کرتے ہوئے سید مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ دوسری قسم نظریاتی معاشیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے، اس میں کیا اصول و ضوابط کار فرما ہوتے ہیں، طلب، رست، بازار، تبادلہ وغیرہ میں کیا کلیات کار فرما ہوتے ہیں، اور کیا معاشی ڈھانچہ ہے جس پر یہ نظام قائم ہے۔ تو پہلی جو تشریحی معاشیات میں جو معلومات جمع کی جاتی تھیں، تو دوسری قسم جو ہے نظریاتی معاشیات، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کس اصول کے، کس ضابطے کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ طلب کیا ہوتا ہے، رست کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بازار اور تبادلہ دولت وغیرہ، اس میں کون سے کلیات، کون سے فارمولے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا معاشی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، تو یہ نظریاتی معاشیات میں بتلایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق نظریے سے ہے، تھیوری سے ہے، کہ نظریہ اور تھیوری اس میں بتلائی جاتی ہے، اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں معیشت کے بارے میں۔ ایسے ہی تیسری جو قسم ہے تطبیقی معیشت، تیسری قسم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیسری قسم تطبیقی معاشیات میں پہلی قسم کے ماتحت مہیا شدہ معلومات پر دوسری قسم کے نظریات و کلیات کی تطبیق کر کے ان کے علل و اسباب کی تلاش کی جاتی ہے۔ مثلا پہلی قسم کے ماتحت معلومات جمع کی گئیں،
تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں کپڑے کی پیداوار روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دوسری قسم نے یہ اصول بتائے کہ خام مال کی بآسانی بہم آوری، محنت کی کافی مقدار کا حصول اور طلب کی زیادتی، جب یہ تینوں باتیں موجود ہوں اور کوئی وجہ مانے نہ پائی جائے تو پکے مال کی پیداوار میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ اب تیسری قسم تطبیقی معاشیات ہے، یعنی جس کو ہم پریکٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں اور اپلائیڈ اکانومی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپلائیڈ اکانومی ہے، اس میں وہ جو اصول و ضوابط بنے تھے، وہ جو معلومات جمع کی تھیں، ان سب کو جمع کر کے پھر اپلائی کیا جاتا ہے، پھر اس کو اپلائیڈ اکانومی کہا جاتا ہے، تطبیق دی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی پیچھے تھیوری ہیں، اصول و ضوابط ہیں، جو تشریحات ہیں، ان سب کو بنیاد بنا کر پھر اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو اس کو اپلائیڈ اکانومی یا تطبیقی معیشت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ معاشیات کی تین قسمیں ہیں: تشریحی معاشیات، نظریاتی معاشیات اور تطبیقی معاشیات۔ تو چلیے اب ہم علم معاشیات کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور علم معاشیات کی وسعت کا جو معنی ہے اور اس کی جو مراد اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس علم میں کون کون سے مسائل زیر بحث لائیں گے۔ یعنی علم معاشیات ہے تو یہ کتنا وسیع علم ہے، اس میں کون کون سے مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو معاشیات کے دائرہ کار سے باہر ہیں، کون کون سے اس کے اندر ہیں، کون کون سے باہر ہیں۔ تو یہ علم معاشیات کی وسعت ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی معاشیات کی وسعت سے کیا مراد ہے، تو جواب یہ ہے کہ جی وہ مسائل، وہ علوم جو اس کے اندر شامل ہیں ان کے بارے میں بحث کی جائے، اور جو اس سے باہر ہیں، اس کے دائرہ کار کے اندر نہیں آتے، ان کو خارج تسلیم کیا جائے۔ تو یہ ہے علم معاشیات کی وسعت۔ تو سب سے پہلے اب ہم معاشیات کا دوسرے علوم سے تعلق دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرے علوم کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو علم معاشیات کا تعلق دوسرے مضامین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ معاشیات کا جو دوسرے مضامین کے ساتھ، دوسرے علوم کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق چولی دامن کا تعلق ہے، چونکہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو دوسرے مضامین سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ دوسرے مضامین کے ساتھ رہے گا تو اس کا وجود برقرار رہے گا۔ اور علم معاشیات میں جو دوسرے علوم شامل ہوتے ہیں، جس میں ایک عمرانیات ہے، ایسے ہی اخلاقیات ہے، اخلاقیات کا اور علم معیشت کا ایک گہرا تعلق ہے کہ اگر اخلاقیات کو معیشت کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو معیشت گر جاتی ہے۔ ایسے ہی سیاسیات ہے، سیاسیات کا بھی معیشت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تاریخ کے بغیر بھی معیشت نہیں رہ سکتی، کیونکہ تاریخ اور ماضی کے بارے میں معلومات ہوں گی تو پھر ہی معیشت قائم رہ سکے گی، ورنہ اگر تاریخ کے اور ماضی کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو پھر معیشت جو ہے وہ تباہ ہونے کے خطرے میں رہتی ہے۔ تو اس طرح کے جو یہ عمرانیات اور اخلاقیات، سیاسیات، تاریخ وغیرہ، یہ جو ہیں یہ اہم حصہ ہیں، اور معیشت ان کے ساتھ برقرار رہتی ہے۔ معیشت کا ان مضامین کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات کا جو مطالعہ ہے یہ بطور انفرادی علم کے کیا جاتا ہے یا اجتماعی علم کے کیا جاتا ہے، چونکہ جو معاشیات کا علم ہے یہ ایک ایسا علم ہے جس میں انسانی سرگرمیوں کا جو مجموعہ ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہ انسان کے جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے، انسان کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ محدود ہیں یا لامحدود ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں آیا وہ محدود ہیں یا لامحدود ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، کون کون سے مسائل ہیں۔ تو معاشیات جو ہے ان ساری چیزوں کے مجموعہ کا مطالعہ کرنے کا نام ہے۔ ایسے ہی معاشیات کے اندر جو لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک معاشرے کی شکل میں رہتے ہیں، تو ان کے جو مسائل ہیں معاشیات میں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو راہبانہ زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، الگ تھلگ پہاڑوں میں، میدانوں میں، جنگلات میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مسائل کو علم معاشیات میں زیر بحث نہیں لایا جاتا۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو معاشیات کی وسعت ہے وہ انسان کی جو مجموعی سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے ہے، ان مسائل کو زیر بحث معاشیات میں لایا جاتا ہے۔ جو راہبانہ زندگی گزارتے ہیں، مل جل کر نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے مسائل کو اس کے اندر زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات یہ علم ہے یا یہ فن ہے؟ تو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ علم معاشیات معلومات کا ایک بہترین مجموعہ ہے جس کے اندر انسانی سرگرمی کے حوالے سے ابحاث کی جاتی ہیں، انسان کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، ان سے متعلقہ بحثیں کی جاتی ہیں، اور یہ تمام بحثیں جو ہیں یہ معاشی مسائل سے متعلق ہوتی ہیں کہ بھئی آمدن کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، آمدن کو خرچ کہاں کیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے مسائل جو معاش سے متعلق ہوتے ہیں اس علم کے اندر زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علم معاشیات کو علم بھی کہا جاتا ہے اور اس کو فن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ علم اس لیے ہے کہ اس کے اندر معاشی مسائل پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور انہیں حل کرنے کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں، اور فن اس اعتبار سے ہے کہ جب ان تجاویز پر عمل کیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ فن بن جاتا ہے۔ جب پریکٹیکل بنتا ہے تو یہ فن ہوتا ہے، تب تھیوری میں ہوتا ہے، نظریات میں ہوتا ہے، غور و فکر میں ہوتا ہے، اور مسائل کو حل کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ دی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت تک یہ علم ہوتا ہے، یعنی معلومات کا ایک بہترین مجموعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ علم کہلاتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو آمدن کے ذرائع ہیں، کون سے ملک میں کون سے ذرائع زیادہ ہیں، ان کی پیداوار کتنی ہے، کتنا فیصد ان سے انکم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو یہ معلومات کا ایک بہترین اور باضابطہ مجموعہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ علم ہے۔ اور فن اس اعتبار سے ہے کہ جب ان کو عمل کے قالب میں ڈالا جاتا ہے، ان کو پریکٹیکلی کیا جاتا ہے تو پھر یہ فن بن جاتا ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علم معیشت کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ یہ صرف علم ہی نہیں، معلومات کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ ایک فن بھی ہے، تو یہ اس کی وسعت ہے۔ تو اس علم کی وسعت کو ہم نے 3 پوائنٹ میں دیکھا ہے کہ معاشیات کا دوسرے علوم کے ساتھ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی معاشیات کا مطالعہ بطور اجتماعی یا انفرادی علم کے کیا جائے، یعنی انفرادی نہیں کیا جا سکتا، اجتماعی کیا جائے گا، یعنی اجتماعی مسائل کو معاشیات میں زیر بحث لایا جائے گا۔ ایسے ہی علم معاشیات بطور علم یا فن، تو یہ بطور علم کے بھی ہوتا ہے اور بطور فن کے بھی ہوتا ہے، یعنی اس جہت سے اس کی وسعت دونوں چیزوں کو حاوی ہے کہ علم بھی ہے، یہ فن بھی ہے۔ چونکہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ صرف وہ علم ہوتے ہیں، فن نہیں ہوتے، پریکٹیکلی نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فن ہوتے ہیں علم نہیں ہوتے، یعنی صرف وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، تھیوری اور نظریات سے نہیں ہوتا۔ تو لیکن یہ جو ہے یہ معاشیات کا علم، یہ علم بھی ہے ایک جہت سے، اور ایک جہت سے یہ فن بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علم معاشیات کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور دوسری چیز جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھی ہے وہ ہے علم معیشت کی وسعت، یعنی معاشیات کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی علم معاشیات یا اسلامی معاشیات کی تعریف کریں، نیز اس کے آغاز و ارتقاء پر مفصل بحث کریں اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔ ساتھ میں یہ بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ اس کی وسعت بیان کریں، اہمیت وغیرہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس حوالے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 4 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور علم معاشیات کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے، اور ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے جو اس کی ضرورت ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔